اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پٹواری کی لال کتاب کیا ہے جی؟ آج ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے گفتگو ہماری اس موضوع پر ہو سکے۔ شجرہ نسب تیار ہونے کے بعد مالکان کا ریکارڈ ملکیت ایک اہم ترین کتاب میں مرتب کیا جاتا ہے، جسے پہلے جمع بندی کہتے ہیں۔ یعنی جب شجرہ نسب تیار ہوتا ہے تو جو زمین کے مالکان ہیں ان کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے، اور یہ جو ریکارڈ مرتب ہوتا ہے اہم ترین کتاب میں مرتب کیا جاتا ہے، جسے پہلے جمع بندی کہتے ہیں، اور اب اس کا نام رجسٹر حقداران زمین رکھا گیا ہے۔ خانہ ملکیت میں مالکان اور خانہ کاشت میں کاشتکاروں کے نام، کھیوٹ، کھتونی، خسرہ، قلہ، مربع اور ہر ایک کا حصہ تعدادی اندراج ہوتا ہے۔ ہر 4 سال بعد پٹواری اس دوران منظور ہونے والے انتقالات، رہن، ہبہ، تبادلہ، وراثت وغیرہ کا عمل اور زمین کی تبدیلی حیثیت کا اندراج، نیز گزشتہ 4 سال کی تبدیلیاں از قسم حقوق ملکیت و حصہ وغیرہ کا اندراج کر کے نیا رجسٹر حقداران زمین تیار کرتا ہے۔ اس کی ایک نقل محافظ خانہ میں جمع کراتا ہے۔ رجسٹر حقداران زمین کی تیاری کا انتہائی منظم اور اعلیٰ طریقہ رائج ہے۔ تو دوستو، ایک بات تو یہ طے ہوئی کہ شجرہ نسب تیار ہونے کے بعد مالکان کا ریکارڈ ملکیت ایک اہم ترین کتاب میں مرتب کیا جاتا ہے، جسے پہلے جمع بندی کہتے ہیں، اب اس کا نام رجسٹر حقداران زمین رکھا گیا ہے، اور اس میں خانہ ملکیت میں مالکان اور خانہ کاشت میں کاشتکاروں کے نام، نمبر، کھیوٹ، کھتونی، خسرہ لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر ایوری 4 ایئرس، ہر 4 سال کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ملکیت میں لینڈ زمین آئی ہوئی ہے کہ کاشتکار کون ہے اور مالکان کون ہیں، ان کے نام، کھیوٹ نمبر، کھتونی نمبر، خسرہ نمبر، قلہ نمبر، مربع نمبر، ہر ایک کا حصہ لکھا تھا۔ پھر 4 سال بعد اس دوران کو جو تبدیلیاں آتی ہیں، مثلاً رہن رکھوا لی، مارٹگیج کروا لی، قرضہ لے لیا، کوئی تبادلہ کر لیا، ایکسچینج کر لیا، اس کا ذکر بھی پھر 4 سال بعد جو بنتی ہے جمع بندی، اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وراثت وغیرہ کا عمل اگر ہوا ہے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ انتقالات بے، فروخت کر دیا آپ نے، وہ بھی آپ کے حصے میں سے نکل جائے گی، جس کے حصے میں گئی اس کا ذکر ہو جائے گا۔ یعنی کہ زمین کی جو تبدیلی کی گئی ہے نا، اس کا اندراج 4 سال بعد کر دیا جاتا ہے، اور 4 سال کی تبدیلیاں از قسم حقوق ملکیت و حصہ وغیرہ کا اندراج کر کے نیا رجسٹر حقداران زمین تیار کرتا ہے۔ پٹواری صاحب کیا کرتے ہیں کہ گزشتہ 4 سال کے درمیان آپ کی زمین کا جو چینج آئی ہوتی ہے، کیا فروخت ہوئی، تبادلہ ہوا، بے کی وجہ سے انتقال ہے، ہبہ کی وجہ سے انتقال ہے، مارٹگیج ہو گئی ہے، رہن رکھوا لی گئی ہے، اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں گے اس کا اندراج اس کے اندر ہوگا۔ اور وہ کیا کرتا ہے، اس کی ایک نقل محافظ خانے میں بھی جمع کراتا ہے، جو ہر ڈسٹرکٹ کا ایک محافظ خانہ بنا ہوتا ہے جس میں اس کا ریکارڈ رکھا ہو جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں جہاں پٹواری کی ذمہ داری بڑی اہم ہے، وہاں گرداور اور تحصیلدار 100% جانچ پڑتال کر کے نقائص اگر کوئی ہوں اس کو دور کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان افسران کا گاؤں میں جا کر مالکان کی موجودگی میں ان اندراجات کو پڑھ کر سنانا اور غلطیوں کی فہرست تیار کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ جو پٹواری، گرداور اور تحصیلدار جو ہیں، پٹواری کے اوپر ہوتا ہے گرداور، پھر تحصیلدار ہے، تو گرداور اور تحصیلدار گاؤں گاؤں جائیں، جا کر وہاں پہ مالکان کو بلائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ ڈیرے پہ بلا لیتے ہیں سب کو، اور ان کو بتائیں کہ جناب آپ کے یہ اندراجات ہوئے، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا فہرست تیار کی جائے کہ یہ غلط ہوئی ہے۔ آخر میں تحصیلدار سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ یہ دستاویز اب غلطیوں سے پاک ہے، یعنی کہ اسے ویریفیکیشن کر دیتا ہے تحصیلدار کہ یہ جو بھی ڈاکومنٹ بنا ہوا ہے، جو کھتونی، کھیوٹ، قلہ، مربع نمبر جو بھی لکھا ہوا ہے، جو بھی اس کے اندر
ذکر ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ رجسٹر حقداران زمین کے ساتھ ساتھ رجسٹر گرداوری بھی پٹواری تیار کرتا ہے۔ مارچ میں وہ فصل ربیع اور ستمبر میں فصل خریف کے مطابق ہر نمبر خسرہ قلعہ پر جا کر مالکان اور کاشتکاران کی موجودگی میں فصل اور مالک کا نام درج کرتا ہے۔ ہر فصل کے اختتام پر پٹواری اس کتاب کے آخر میں درج کرتا ہے کہ کون سی فصل کتنے ایکڑ سے اور کتنی برآمد ہوئی، یعنی کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف پٹواری کہ وہ ربیع اور خریف کی فصلوں کی جو اس کا تخمینہ، کیونکہ اسے مالیہ لینا ہوتا ہے، تو اس کا اندراج اسی کتاب میں، جو لال کتاب جسے کہتے ہیں، اس میں کرتا ہے۔ اس کی نقل تحصیل کے علاوہ بورڈ آف ریونیو کو بھی ارسال کی جاتی ہے، جس سے صوبے اور ملک کی آئندہ پیداوار کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ ظاہر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ اتنی ہوئی ہے اور اگلے سال کتنی ہماری ہوگی، پروڈیوس کتنی ہوگی، گندم کتنی ہو گی، جو فصل بوئی ہوئی ہے اس کے۔ رجسٹر انتقالات میں پٹواری جائیداد منتقلہ کا اندراج کرتا ہے اور گرداور تصدیقی نوٹ لکھتا ہے۔ کاغذات مال جن کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ کئی کتابیں بھی ہوتی ہیں جن سے ریکارڈ آپس میں مطابقت کھاتا ہے اور غلطی کا شائبہ نہیں رہتا۔ پٹواری کے پاس ایک لال کتاب بھی ہوتی ہے جس میں گاؤں کے جملہ کوائف درج ہوتے ہیں، جیسے اس گاؤں یا شہر کا کل رقبہ، جو کاشتہ ایریا ہے وہ جو کاشتہ ہے، بنجر ایریا کتنا ہے، فصلات کاشتہ کا ذکر ہے، مردم شماری کا اندراج، مال شماری جس میں ہر قسم کے مواشی اور ان کی تعداد، نر اور مادہ، مرغیاں کتنی ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، گدھے کتنے ہیں، بیل کتنی ہیں، گائے گویا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ان تمام چیزوں کا اندراج ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے ایک انتہائی انفارمیٹو جو تھی گفتگو وہ کی لال کتاب کے حوالے سے، جس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ رجسٹر حقداران زمین، جسے ہم جمع بندی بھی کہتے ہیں، جس میں 4 سال کے دوران جو انتقالات بے ہوئے ہوتے ہیں، جو مارٹگیج وغیرہ ہوئی ہوتی ہے، جو ہبہ یا تملیک ہوئی ہوتی ہے، ان سب کا جو بھی زمین کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ خطونی، کھیوٹ، قلعہ، مربع نمبر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں 4 سال بعد جمع بندی میں تیار کی جاتی ہیں، اور پھر ان کی ویریفیکیشن کے لیے تحصیلدار اور گرداور گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے اندراجات ہوئے ہیں زمین کے۔ اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو وہ اس کی پھر فہرست تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کو درست کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں ہم نے آج لال کتاب کے حوالے سے، رجسٹر حقداران زمین کے حوالے سے، جمع بندی کے حوالے سے، یہ سارا کچھ ایک ہی میں ہے پیش کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔